میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ہم گئے, یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں, تو وہ جو گائنیکالوجسٹ تھیں انہوں نے میری شکل دیکھ کے ان کو آئیڈیا ہو کہ یہ تو بڑے مولوی صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے بچی کو شہد وغیرہ چٹانے کا یا کھجور پیس کے دینے کا؟ میں نے کہا جی ارادہ تو بالکل ہے, یہ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تحنیک کہتے ہیں اس کو, تو یہ تو سنت ہے. اس نے کہا نہیں بالکل نہیں آپ نے کرنا یہ. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے جی وہ میڈیکل ریسرچ آئی ہے, میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ وہ بچے جو ہیں اگر وہ یہ چیز کو پی جائیں تو وہ بیچارے کالک ہو جاتے ہیں, تو پتہ نہیں ان کا دم گھٹ جاتا ہے. اتنا اس نے ڈرا دیا نا. تو میری وائف نے مجھے کہا کہ بھائی یہ پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی ہم تو نبی کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں, وہ جو کہہ رہی ہیں وہ کہتی رہی, نبی کی سنت قائم و دائم ہے. بالکل, تو سائنس آ جائے گی وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک ابھی وہ لوگ نہیں پہنچے ہوں گے. تو وہ ان کو شہد وغیرہ, میں نے بیٹی کو پہلی فرصت میں, جیسی میری بیٹی ہے میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا شہد چٹا دیا. اچھا اب 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اب اس دفعہ کیا ہوا, جب ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر صاحبہ چینج ہو چکی تھی, اب کوئی اور ڈاکٹر صاحبہ تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کوئی آپ گٹی دینے کے لیے کچھ آپ نے بندوبست کیا؟ اب میں نے ڈرتے ڈرتے, مجھے تھا کہ میں کچھ بولوں گا تو آگے سے کہیں گے کہ نہیں وہ نہیں کیجیے گا. تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ضرور دیجیے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اصل میں نا بچوں کی بریدنگ اچھی ہوتی ہے, ان کو سانس لینے میں فائدہ ہوتا ہے, بچے بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, بلڈ شوگر ان کا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ سے پہلے جو ڈاکٹر صاحبہ تھی وہ تو منع کرتی تھی, کہتی ہاں وہ پہلے ریسرچ کچھ اور تھی, اب ذرا نئے شواہد آئے ہیں تو اس میں یہ پتہ لگ گیا. بالکل, تو میں ہی کہتا ہوں کہ ہمارا دین ہم سائنس کے محتاج نہیں ہے, اور سائنس کی کوئی بات حجت بھی نہیں ہے. جو ظاہر ہے قرآن مجید سے اگر کوئی چیز ٹکرا رہی ہے تو ظاہر ہے اس کو تو سائنس کی بات کو ہم دیوار پہ دے ماریں گے.